السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک طرف نواز شریف ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، اور جب ان سے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا سوال کیا گیا تو کبھی جعلی قطری خط، کبھی جعلی کیلیبری فونٹ اور کبھی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کرتے رہے۔ غرض یہ کہ جعل سازی کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو پاکستانی عوام نے دیکھا، اور پھر جب قانون حرکت میں آیا تو وہ جو شیر بن کے آئے تھے قانون کا سامنا کرنے، وہ کچھ ہی دیر میں لندن کی طرف واپس بھاگ لیے۔ 50 روپے کی سٹیمپ پیپر پر شہباز شریف نے گارنٹی دی اور کسی نے آج تک اس پر سوال نہیں کیا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان ہیں کہ جن کو ہر طرح سے سوال کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے۔ عمران خان نے اپنے 40 سال پرانے تمام مالی ریکارڈز پیش کیے کہ یہاں سے کمایا، یہاں لگایا، یہ میرے ذرائع آمدن رہے، اور تمام تر تفصیل چیک کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ جب عمران خان پر کسی قسم کا بھی وار نہیں چل سکا، ہر طرح سے ان کے دشمن ناکام ہوتے رہے، تو ان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک بوگس کیس بنا کر ٹیکس گوشواروں پر جو ہے نااہل کروا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے ایسا مذاق نہیں کیا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ایک انتہائی غلط موو تھی۔ جب پاکستانی عوام اس فراڈ کو سمجھ گئی تو پھر اگلا اور آخری پتہ کھیلا گیا، اور وہ تھا چاروں طرف سے گولیاں برسا کر عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں بھی اللہ کی مدد تھی اور عمران خان بچ گئے۔ گولیوں سے چھلنی ہو گئی عمران خان کی ٹانگیں، اس کے باوجود جاتے جاتے کنٹینر سے گاڑی میں منتقل ہوتے ہوتے بھی کھڑے ہو کر پاکستانی عوام کو ہاتھ ہلا کر گئے کہ میری قوم کا جذبہ ماند نہ پڑ جائے۔ اس بات پر ان کے مخالفین بہت شور مچاتے رہے کہ یہ کون سی گولیاں لگی ہیں، یہ کیسے وہ کھڑا ہو گیا، یہ کیسے اس نے ہاتھ ہلا کر چلا گیا، اتنی اس کو گولیاں لگیں تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ کی مدد سے کچھ بھی ممکن ہو جایا کرتا ہے، شاید وہ یہ نہیں جانتے۔ اور کل عمران خان نے مزید اپنے مخالفین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا، جب جتنی مرضی اذیت سے ہی صحیح، لیکن وہ سٹیج پر آ گئے، اور چند ہی ہفتوں میں عوام نے دیکھا کہ وہ ان کے درمیان واپس آن موجود ہوئے۔ وعدے کے عین مطابق راولپنڈی میں بڑا شاندار جلسہ کیا گیا، جو ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے جلسے دیکھنے کو ملے ہیں کہ جہاں پاکستان کے کونے کونے سے تمام صوبوں سے لوگ آئے، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وزیرستان۔ غرض یہ کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی، کوئی رہ تو نہیں گیا جو عمران خان کے ساتھ نکلا نہ ہو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے۔ اس صورتحال میں ناظرین، کل ہم نے دیکھا کہ پہلے تو میں آپ کو ذرا منظر دکھاتی ہوں، عمران خان کتنی تکلیف سے چل کر آئے، اور ان کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر پاکستانی عوام نے جو اذیت محسوس کی اور جس کا اظہار کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کس تکلیف سے چل کر آئے، لیکن جذبے میں کوئی کمی نہیں تھی ماشاءاللہ۔ میں جو بھی کیتا ہے میں اپنے پیر تے کھڑا ہو کے کیتا ہے۔ میں کدی کسی نے مونڈے تے چڑھ کے میں اتنے نہیں آیا، کوئی بھی کام کیتا ہے۔ میں کسی تو کنٹرول نہیں ہو سکتا، میں اپنے نظریے تو کنٹرول ہوتا۔ میں جو بھی کیتا ہے میں اپنے پیر تے کھڑا ہو کے کیتا ہے۔ میں کدی کسی نے مونڈے تے چڑھ کے میں اتنے نہیں آیا، کوئی بھی کام کیتا ہے۔ میں کسی تو کنٹرول نہیں ہو سکتا، میں اپنے نظریے تو کنٹرول ہوتا۔ جی، تو آپ نے خان صاحب کا جذبہ دیکھا ماشاءاللہ کہ خود جتنی بھی اذیت ہے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب ذرا چلتے ہیں جی اعظم سواتی صاحب کی خبر کی طرف۔ ان کو آج صبح دوبارہ سے FIA کے عملے نے گرفتار کر لیا، اور کس لیے گرفتار کیا؟ ہمیں تو یہی ایک چھوٹی سی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اعظم سواتی صاحب نے کل اپنی تقریر کے دوران باجوہ صاحب کو سوال پوچھا۔ بھارتی آرمی چیف اور باجوہ صاحب کا انہوں نے ایک ذرا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں ان کی ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو، پھر اعظم سواتی صاحب کی گفتگو بھی سنواتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا جس وقت ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج صبح FIA کا عملہ پہنچا۔ سواتی صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری دشمن فوج یعنی بھارت، ہماری دشمن فوج کا جنرل آرمی چیف بنا تو اس کے اثاثہ جات 29 لاکھ ہیں۔ تم قوم کو بتا کر جاؤ کہ تمہارے اثاثے کتنے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ میں بطور پاکستانی شہری تب تک تم سے پوچھتا رہوں گا جب تک مجھے جواب نہیں ملتا۔ اور جواب غالباً ان کو یہی ملا کہ FIA کا عملہ جو ہے وہ صبح ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ یہ ناظرین ابھی تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے اعظم سواتی صاحب کا کیا کہنا تھا، لیٹس واچ۔
دیکھیں اس وقت جو ہے جو سارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رول آف لا کا. آج جس طریقے سے مجسٹریٹ آئے ہیں, وارنٹ دیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, عزت سے آئے ہیں. اور میں جس طریقے سے اپنی تقریر ختم کیا میں سیدھا گھر پہ آیا ہوں, بھاگنے والا نہیں, کے پی کے نہیں جا رہا جی. اس لیے رول آف لا کے خلاف, رول آف لا کے حق میں اس ظلم کے خلاف جو ہے ہم نکلے ہیں. اور یہ ڈائریکٹ جو یہ آرڈر لیتے ہیں یہ ڈائریکٹ باجوہ سے لیتے ہیں. وہ اس کے اندر انوالو ہے جس نے پہلے مجھے بے لباس کیا. میرے خاندان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے, اللہ کے فضل سے میں سپریم کورٹ کو بھی کہتا ہوں, وکلا کو بھی کہتا ہوں کہ نکلیں, اپنے سینیٹر کو بھی کہتا ہوں, پوری دنیا کے عوام کو کہتا ہوں کہ اگر رول آف لا تم نے کرنا ہے تو رول آف لا یہ ہے. انہوں نے وارنٹ میرے پاس لائے, میں تھانے کو خود حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تشدد کریں, اس کے بعد ریمانڈ لیں, اس کے بعد جو ہے تشدد کریں, اس کے بعد بے لباس کریں, اور اس کے بعد جو ہے گھر کی جو میں اپنی تمام خواتین جو ہے پورے ملک کی ان کو کہتا ہوں کہ میں تمہاری جنگ لڑ رہا ہوں تاکہ پھر کسی سینیٹر کو, کسی 74 سال کے کسی آدمی کو یا کسی پاکستان کے شہری کو قانون کے علاوہ اس طریقے سے جو ہے بے لباس نہ کیا جائے اور اس کی فیملی کو اس طرح جو ہے. اس لیے یہ جنگ خدا کے فضل سے قائم ہے. کوئی بھی میں نے جرم کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں, اپنی انویسٹیگیشن کریں, اور اس کے بعد جو سزا ہے بالکل میں اس کے لیے جو ہے تیار ہوں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان بدماشوں کو, سیکٹر کمانڈر کو جو ہے یہ لے کے آئیں, ان کے حکم پہ چلیں. قطعاً خدا کے فضل سے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی تو کتنی یہ ٹیریبل سچویشن ہے اس وقت کہ آپ ایک پبلک آفس ہولڈر سے, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, چیف جسٹس ہوں, کوئی سینئر بیوروکریٹ ہوں, پرائم منسٹر ہوں, پریزیڈنٹ ہوں, کوئی فیڈرل منسٹر ہو, پروونشل منسٹر, آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے. جو پوچھے گا تو وہ ایک غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے, جبکہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نکل کر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے اثاثہ جات اچانک بہت بڑھ گئے تو وہ جواب دہ نہیں ہے. میں کل ہی ابھی بات کر رہی تھی, کل یا پرسوں میں نے ٹویٹ کی, میں نے کہا کہ جنرل باجوہ اپنی بہو کے اثاثہ جات کے ذمہ دار نہیں. جیسے ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا بھی کہ میری اہلیہ اور میری بہو خود اپنے اثاثہ جات کی جواب دہ ہیں کہ کتنا اضافہ ہوا, کیا ہوا. نواز شریف اور شہباز شریف اپنی اولاد کے اثاثہ جات کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں, جواب دہ نہیں. زرداری, پاپڑ والے, فالودہ والے, یہ جتنے بھی لوگ تھے جو راتوں رات ارب پتی ہو گئے اور کنیکشن ان کا آپ کو پتہ ہے کہاں جا کر مل رہا تھا, لیکن زرداری صاحب اس کے لیے جواب دہ نہیں. اور الٹا وہ فرماتے ہیں کہ نیب کی کیا جرت اور کیا مجال کہ مجھے سوال کرے, اور فوج کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن کوئی غم و غصہ نہیں آتا, کوئی ایف آئی اے پکڑنے کی جرت نہیں کرتا. جبکہ عمران خان نون لیگی ایم پی اے چودھری اقبال گجر کی بہو فرح گوگی کے بھی ذمہ دار ہیں اور جواب دہ ہیں. تو یہ کیا سائنس ہے, یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے جو پروپیگنڈا اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پر, جو شریف اور زرداری خاندان کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں اور عمران خان کے سانس لینے پر بھی تنقید کرتے ہیں. اب آتے ہیں جی ناظرین, آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی چلوں کہ کل عمران خان صاحب نے جس وقت اعلان کیا کہ ہم کوئی اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کریں گے, راول پنڈی سے ہی اب ہم فی الحال اس جلسے کو ختم کر کے اگلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم جتنی بھی لیجسلیٹو اسمبلیز کا حصہ ہیں ہم ان تمام اسمبلیز سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے, ہم چھوڑ دیں گے وہ اسمبلیز, کیونکہ میں اب اس کرپٹ نظام کا حصہ مزید نہیں رہنا چاہتا. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, انارکی نہیں پھیلائیں گے. تو پہلے ذرا فاتحہ پڑھ لیں ان تمام جعلی دانشوروں کی تجزیوں پر جو فرما رہے تھے کہ عمران خان اب راول پنڈی سے اسلام آباد جائیں گے, اور یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہے ہیں کہ آگے اسلام آباد بھی عمران خان جائیں گے. سو یہ ایک عمران خان نے بڑی سینسیبل موو جو ہے چلی کہ جو اسمبلی سے استعفے دینے کی بات کی, وہی سعد رفیق اور وہی سب لوگ جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان دینا استعفے, اب ایسی چپ لگے, کہتے نہیں تو ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کی کہ کب استعفے دیں گے. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے چیف منسٹرز سے مشورہ کروں گا کہ کب ہمیں کیسے کرنا چاہیے, لیکن یہ میں عوام کو بتا دوں کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین مونس الہی صاحب نے رات کو ہی ٹویٹ کر دی تھی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پہلے بھی سرخرو کیا, ہمیں بھی کیا, اور عمران خان کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ پر ہم قائم ہیں. جس لمحے عمران خان کہیں گے کہ آپ استعفے دے دیں, اسمبلی ختم کر دیں, ہم اسی وقت حکومت چھوڑ دیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے جس پہ اگلے 24 گھنٹے پروپیگنڈا ہونا تھا.
لیکن مونس الہی نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل کہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک بوگس اور جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے آرمی چیف کے حوالے سے اور ان کے سموی کی جائیداد کے حوالے سے. کوئی انہوں نے ایسے ناجائز کچھ نہیں کیا. ایف بی آر میں سارا ریکارڈ موجود ہے اور اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. ساری تفصیل سامنے ہے. یہ جان بوجھ کر ایک خاص گروپ نے من گھڑت پروپیگنڈا کیا ہے. تو جناب اگر یہ پروپیگنڈا ہے اور اگر یہ بات بہت غلط ہے تو احمد نورانی نے جس وقت یہ کہا تھا کہ باجوہ صاحب کی اہل خانہ کے اثاثہ جات میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں، ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے اور بعد ان کے خاندان کے اثاثہ جات میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو کیوں نہ آپ نے احمد نورانی پر کیس کر دیا؟ ابھی بھی کر سکتے ہیں، اس پہ کیس کر دیں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ کل پرسوں بلکہ ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو کے 2 سینئر افسران کو محض اس لیے برطرف کر دیا، معطل کر دیا، بھلے سبزی سے مٹی ہی جھاڑی ہوگی کہ ظاہر ہم سب کو پتا ہے کہ حکومت کی آشیرواد کے بغیر تو یہ ساری انفارمیشن نہیں نکل سکتی تھی احمد نورانی تک. تو یہ آپس کی ان کی ٹسل چل رہی تھی. نون لیگ حکومت باجوہ صاحب کو ذرا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف سے بھی نون لیگ حکومت کو کھلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ویسے کئی چیزوں پہ سیم پیج پر ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جن چیزوں پر اختلاف سامنے آیا. لیکن پوائنٹ کیا ہے کہ ایف بی آر نے جن 2 افسران کو محض اس جرم کی پاداش میں برطرف کر دیا، ان لینڈ ریونیو کا ڈیپٹی کمشنر عاطف نواز اور دوسرا آفیسر تھا ظہور احمد، تو ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں کہ جن سے انفارمیشن لیک ہوئی ہے، ان کے یوزر نیم اور پاسورڈ یوز ہوئے ہیں یہ ساری انفارمیشن لینے کے لیے؟ احمد نورانی پر کیس کریں تاکہ ونس اینڈ فار آل معاملہ سیٹل ہو جائے. اس کو کیوں مار رہے ہیں؟ سینیٹر اعظم سواتی کو کیوں ایف آئی اے اٹھانے آ رہا ہے؟ بھئی جو سوال پوچھ رہا ہے اس سوال کا جواب دیں. مارنے دھاڑنے سے تو کوئی حل نہیں نکلے گا. جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں اداکارہ عفت عمر عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کیا کہا کرتی تھیں اور بعد میں جب عمران خان کی حکومت آ گئی اور غالباً 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے کا یہ کلپ ہے جس میں احمد بٹ میزبان ہیں اور عفت عمر جو ہے وہ ان کے پروگرام میں بطور گیسٹ مدعو تھیں. تو تب انہوں نے کیا کہا. اندازہ کریں کہ لوگ جب عمران خان کی مخالفت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مافیا کو اپیز کر سکیں، مافیا کو خوش کر سکیں، تو مافیا تو بھائی کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، وہ تو قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرے گی ان کا. یہ تو ساری دنیا لوٹ کر بھی خوش نہیں ہیں. آپ کیسے ان کو خوش کر سکتے ہیں خوش آمدیں کر کے؟ لیکن آپ اپنا مذاق ضرور بنوا لیتے ہیں مافیا کو سپورٹ کر کے. لیٹس واچ. یہ آپ کلپ دیکھیں اور اس کے بعد میری طرف سے اجازت. پاکستان زندہ باد. جی، میرا نام عفت عمر ہے اور میں یہاں پہ اس لیے کیونکہ میں سچ کے ساتھ اور جو مرضی دنیا کے ہمیں یہ پتا ہے کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے. ہم اس کی نیت پہ کبھی شک نہیں کر سکتے. ان کے مخالف بھی یہی کہتے ہیں کہ اس جیسا سچا آدمی کوئی نہیں ہے اور ہم سچ کے ساتھ ہیں. اور میں زندگی میں کسی دھرنوں پہ نہیں گئی اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کے جاؤں. یہ واحد جگہ ہے جہاں میری بیٹی بھی میرے ساتھ آتی ہے. آپ کہتی ہیں ساری جڑ کی فساد عمران خان ہے، ٹرو اور ناٹ؟ بالکل. اچھا، عمران خان کو میں پالیٹکس سے نکال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی کرنے دیں گے کام تو بالکل. میں نے نکال دی عمران خان کو، کون صحیح کرے گا حالات؟ یہی لوگ کریں گے جو سیکھے ہوئے پالیٹیشنز یہی لوگ جنہوں نے آج سے 30 سال بلکہ 70 سال میں آرٹسٹ کو ایک بھی رائٹس نہیں دی. یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کو ہر لحاظ سے بیچ دیا ہے. یہی لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور بنائیں گے. ان کو کام کرنے دیا جائے. ملک بن گیا ہمارا، آپ کو لگتا ہے؟ عمران خان تو اب آئے، عمران خان اس سے پہلے عمران خان نے آ کے جو گند مچایا نا اس سے پہلے بہت بہتر تھا. کیا تھا بتائیں، کیا بہتر تھا؟ مجھے 3 چیزیں بتا دیں جو بہتر تھی. ہمارا ملک انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو رہا تھا، ہماری اکانومی اوپر جا رہی تھی، ہماری اکانومی اوپر جا رہی تھی، ہماری تب سب چیزیں بک چکی تھی. پہلے پالیٹیشنز کو کام کرنے دو، پالیٹیشنز کو کام کرنے دو. عمران خان میں نے نکال دیے، کون ہمیں آ کے ٹھیک کرے گا؟ یہی کریں گے جو سیکھ کے آئے. کسی ایک کا نام لے لیں، کسی ایک کا نام. نواز شریف کرے گا، بلاول کرے گا، وہ پہلے لاہور پہ آ جائے اور بڑی گل ہوتے پہلے پاکستان پہ آ جائے، پھر سب کچھ صحیح کر دے.